مسجدوں میں جو حصہ لیتے ہیں تو جس جانور میں ہمارا حصہ ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ حرام آمدن والے کا بھی حصہ ہو، تو اگر ایک حصہ بھی حرام آمدن والے کا ہو تو قربانی نہیں ہوتی، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں ہوگی قربانی۔ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے قربانی میں حصہ ڈالا، ایک حصہ بھی حرام آمدن والے کا آ گیا، سب کی قربانی بولو بھائی ضائع۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں بڑے پیمانے پر جو ہوتی ہے تو یا تو سب میں حصے ہوتے ہیں، کوئی حصہ کسی کا متعین نہیں کیا جاتا، یہ بھی گنجائش ہے اس کی کہ 10 آدمی 10 گائے لے کر آئیں اور بولیں یہ کوئی متعین نہیں بلکہ 10 گائیں ہم سب کی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو سب کی ہول سیل کے حساب سے ہو جائے گی۔ تو اس میں کچھ گائے وہ ایسی رکھتے ہیں کوئی حرام آیا ہو تو ہم اس کی طرف کنورٹ کر دیں گے، یعنی فرض کر لیتے ہیں کہ جو حرام والے ہیں وہ کیا ہیں، وہ سارے ادھر ہیں، تو اس میں قربانی تو نہیں ہوگی لیکن اس کا گوشت واجب التصدق ہوگا، تو وہ ویسے ہی فقیروں کو کھلا دیتے ہیں گوشت، ٹھیک ہے۔ اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو حصہ لینے کے لیے آ رہا ہے اس سے آمدن کا پوچھا جائے، کیونکہ اسپیسیفک جب کوئی گائے کر دی کہ یہ آپ کی گائے ہے تو پھر اس میں اگر کوئی حرام کا حصہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا، وہ غلط ہو جائے گا، تو اس لیے اس میں پوچھ لیں، جب تک نہیں پتا تو وہ جائز ہی سمجھا جائے گا، لیکن پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ قربانی ہو گئی پھر اگلے دن پتہ چل گیا تو بڑی ٹینشن ہو جائے گی، نہیں قیامت تک پتہ چلا تو اللہ نے قبول کر لیا، لیکن بعد میں پتہ چل گیا تو اس لیے یا تو چپ بن کے گھننے بن کے بیٹھے رہو، پوچھو ہی نہیں، اب ہمو ما ابہم اللہ، جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا اس پہ پردہ ڈال دو، سوال پوچھ کے اپنے لیے مشکلات کھڑا کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ ڈر ہے کہ پتہ تو بعد میں چلے گا تو پھر پہلے پتہ چلا لو۔ اپنے ساتھ جو ہر وقت ایک رومال رکھنا سنت ہے، جیسے زیادہ تر تبلیغ والے اپنے ساتھ رومال رکھتے ہیں، بھائی نہیں رکھنا سنت ہے، تبلیغ والوں کا اپنی ایک رسم ہے، گاؤں دیہاتوں میں علماء بھی رکھتے ہیں اپنے کندھے پہ رومال، تو اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کے پاس تو اتنے لباس ہوتے ہی نہیں تھے، غربت تھی، کبھی نیچے کی لنگی ہے تو اوپر کی قمیض نہیں ہے، قمیض ہے تو چادر وادر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ جو چادر کندھوں پہ رکھنے کا رواج ہے اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، رواج ہے۔ جب امام سجدہ میں ہوتا ہے تو بہت سے لوگ امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، تو کیا رکعت میں شامل ہو سکتے ہیں امام سجدہ میں؟ جی ہاں، انتظار نہ کریں، امام سجدہ میں اللہ اکبر کہہ کے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے فوراً سجدے میں چلے جائیں، لیکن وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ سب سے پہلے شرک کرنا، والدین کو ستانا، قتل کرنا اور سود کھانا، زنا کرنا، فرض نماز جان کر قضا کر دینا، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، اور یتیم کا مال کھانا، سمجھتے ہو بڑا بھائی ابا کا انتقال ہو گیا تو بڑا بھائی چھوٹوں کی وراثت پی گیا، یہ ہے آگ کے انگارے کھانے کی طرح یتیم کا مال، تو یہ بڑے بڑے اکبر الکبائر جن کو کہا گیا ہے۔ لڑکوں سے بدفعلی کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے، سمجھتے ہو؟ سود کا پیسہ کسی بیوہ کو صدقہ کر سکتے ہیں، جی کر سکتے ہیں، ثواب کی نیت کے بغیر، جان چھڑانے کے لیے۔